ہاں، اس وقت قوم کو نیک افراد کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آج زمانہ تقاضا کر رہا ہے، دنیا ایسے نوجوانوں کی منتظر ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو، جو محض صرف اپنے لیے نہیں بلکہ قوم کے لیے جینا جانتے ہوں، جو اپنی ملت کے لیے، اپنے اسلام کے لیے، اپنے مذہب کے لیے جینا جانتے ہوں۔ ایسے افراد کی اس زمانے میں اور اس وقت میں بہت سخت ضرورت ہے، اور میں بہت زیادہ قریب سے جان کر اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ اب اس طرح کے افراد تیار کرنے میں، ایسی قوم بنانے میں کہ جو پوری دنیا کو ایک میسج دے سکیں، جو اپنا ایک ویژن رکھتے ہوں، جو محض اپنے لیے نہیں بلکہ پوری ملت کے لیے جینا جانتے ہوں، ایسے افراد کو تیار کرنے میں سب سے زیادہ یوگدان اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ خواتین ہیں، وہ عورتیں ہیں۔ آپ یقین جانیں، سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ جب وہاں ہی پرورش بچے کی ٹھیک نہیں ہو پاتی تو پھر آگے چل کر وہ صحیح ڈھنگ سے نہیں جی پاتا۔ اس کا مقصد پہلے ہی خراب کر دیا جاتا ہے، اس کے ویژن کو پہلے ہی بگاڑ دیا جاتا ہے، چنانچہ پھر آگے چل کر جو بننا چاہیے تھا وہ نہیں بن پاتا۔ زمانے کی ہوائیں ایسی لگتی ہیں، صحبتیں ایسی مل جاتی ہیں، ماحول ایسا مل جاتا ہے کہ پھر جس راہ پر چلنا چاہیے تھا نا، وہ چل ہی نہیں پاتا۔ اس لیے میرا آج کا ٹاپک یہی ہے کہ کیا آپ پریگننٹ ہیں؟ اب سمجھیے گا کہ میں آپ کو بتلانا کیا چاہتا ہوں، میں آپ کو سمجھانا کیا چاہتا ہوں۔ ابھی میں نے ایک بات پڑھی، سن کر بڑا تعجب ہوا۔ ایک عالم ہے جناب، جو مجھ جیسے مسلمانوں کو، آپ جیسے مسلمانوں کو اور ہمیں تمہیں خراب کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش صرف کر رہے ہیں۔ وہ ہم سے ہر اچھائی کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر اچھی چیز کو ہم سے دور کرنے کی وہ پوری سازش اور کوشش کرتے ہیں، اور وہ شاید کرتے رہیں گے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ سب سے زیادہ ایمان والوں کے لیے جو سخت دشمن ہے نا، وہ یہود ہیں، وہ مشرکین ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے۔ آپ یہ بات سن کر یقیناً حیران ہوں گے کہ یہود کے یہاں پر جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے، جب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اب اس کے پیٹ میں بچہ ٹھہر چکا ہے، اب وہ حاملہ ہو گئی ہے، وہ پریگننٹ ہو گئی ہے، تو اب وہ اپنے بچے کو جو بھی بنانا چاہتی ہے، آپ مثال لیجئے کہ اگر وہ اپنے بچے کو وکیل بنانا چاہتی ہے، وہ اگر ڈاکٹر بنانا چاہتی ہے، وہ اگر کوئی عالم اس کو اپنے مذہب کا بنانا چاہتی ہے، تو جو بھی وہ اپنے بچے کو بنانا چاہتی ہے نا، اسی اعتبار سے اب وہ زندگی میں جب کہ بچہ پیٹ میں ہوتا ہے مطالعہ شروع کر دیتی ہے۔ وہ ایسی ویڈیوز دیکھتی ہے کہ جن میں وکیل بننے کی باتیں ہو رہی ہوں، جن میں ڈاکٹرز کی، میڈیسنز کی باتیں ہو رہی ہوں، جس میں ان کا عالم کوئی بات سلجھا رہا ہو، سمجھا رہا ہو۔ اس طرح وہ ایک پورا نظام لے کر، ایک پروسیس بنا کر چلتی ہیں، اور پھر یوں ہوتا ہے کہ بچہ پیٹ میں ہے، ماں باہر کتابیں پڑھ رہی ہیں، اس کتاب پڑھنے کا اثر ماں کے پیٹ میں اس بچے کو بھی جا رہا ہے، اور پھر ہوتے ہوتے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد میں جب شعور آ کر اس کو داخل کیا جاتا ہے اسکول میں، کالجز کے اندر، تو پھر اس کا ذہن پہلے سے ہی تیار ہو چکا ہوتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ ماں نے پہلے ہی اس کی تربیت اس وقت میں جب وہ پیٹ میں تھا کر دی تھی۔ ہمارے زمانے میں آ کر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو موبائل چاہیے ہوتا ہے، اس کو گانے سننے کا من کرتا ہے۔ ذرا سے بچے جو نام اپنا صحیح تک نہیں جانتے، وہ گانا گاتے ہیں جناب۔ جانتے ہو اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا بڑا ریزن صرف یہی ہے کہ جب وہ پیٹ میں تھا نا، تو ماں نے گانے سنے تھے، والدین نے سیریلز دیکھے تھے، ناٹک دیکھے تھے۔ اب اثر جناب بچے پر یہ ہوا کہ وہ نچنیے بن گئے، وہ گانے والے بن گئے، ان کو بس گانے ہی محبوب رہے، پسندیدہ رہے۔ تو اس لیے میں کہنا چاہوں گا تمام عورتوں سے جو اس مرحلے سے اگر گزر رہی ہیں، پلیز خدا را آپ ابھی سے کام شروع کر دیجیے اپنے بچوں کی تربیت کا۔ جس وقت میں بچہ پیٹ میں ہوتا ہے نا، اس وقت سے ہی اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نیک کام کریں، آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، آپ اچھی کتابیں پڑھیں، خدا را مت دیکھیے نا آپ موبائل، سوائے آپ کو وقت کے ضائع کرنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ 10 منٹ کی، 1 گھنٹے کی، 3 گھنٹے کی یا 1 مہینے کا آپ نے سیریل دیکھا، آپ کے علم میں کیا اضافہ ہوا بتائیے؟ کیا آپ کے علم میں اضافہ ہوا؟ کیا نئی بات آپ کو حاصل ہو گئی سوائے اس کے کہ وہ احساس آپ کے ذہن و دماغ میں چھا گئے؟ پھر یوں ہوتا ہے کہ گھر میں لڑائیاں ہو جاتی ہے، ساس بہو کے ناٹک دیکھ کر گھروں میں وہ تمام ماحول چل رہا ہوتا ہے جو کہ ہم موبائلز کے اندر اور سیریلز کے اندر دیکھتے ہیں۔
تو پلیز خدا را رحم کریں اپنی زندگی پر، اپنے بچوں کی زندگی پر. آپ اس مقصد کو سمجھیں کہ اس زمانے میں آ کر قوم کو بہتر افراد کی بہت سخت ضرورت ہے. میں دوبارہ کہنا چاہوں گا تمام خواتین حضرات سے کہ اس کام کو جتنا آسان آپ کر سکتی ہیں نا، کوئی نہیں کر سکتا. خدا را آپ ارادہ کر لیجئے اپنے بچوں کی تربیت کا. میری باتیں سننے کا بہت شکریہ. میں ہوں آپ سب کا میزبان محمد ناظم علی قاسمی. ملتا ہوں انشاءاللہ اگلے پیغام کے ساتھ.